جب ہمارے گھر میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں تو ہم بڑے جوش کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور جب ہم کسی جلسے میں بھی جاتے ہیں تو بڑے جوش کے ساتھ تالیاں بجاتے ہیں. لیکن اس زمین پر خدا کا خادم ہونا یا اس کا نائب ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. بعض اوقات ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ شہباز بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن آج ہم خدا کے خادم کو بلکہ یسوع مسیح کو اس مذبح پر اتار رہے ہیں. ہم بھائی کے لیے نہیں تالی بجائیں گے، ہم خداوندوں کے خدا کے لیے تالی بجائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ خوشبو کے لوگوں کے اندر خدا کے لیے کتنی محبت ہے. اپنی محبت کو ظاہر کرتے جائیں، اپنی محبت کو خداوند کے لیے ظاہر کرتے جائیں، اور کرتے ہی جائیں تاکہ خداوند آپ کو ان تالیوں کی گونج میں چوب دے، تاکہ جب خدا کا خادم اس پنڈال میں آپ کے سامنے کلام کو پیش کرتا ہے تاکہ آپ برکت پا سکیں. ہلیلویا ہلیلویا. اور زیادہ تالیاں بھائی اجاز کے لیے، اور زیادہ خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہمارے درمیان میں. آمین. میری درخواست ہے اپنے پیارے بھائیوں سے کہ وہ سامنے آ جائیں، بیٹھ جائیں جو کھڑے ہیں. ہاللیلویا. بڑے یہ چھوڑ دیں، خاموش ہو جائیں. ہاللیلویا. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میری اور ہماری ٹیم کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع ہی اپنے نام کو جلال دیتا ہے. وہ اسیروں کی طرح گشت کرواتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے. اور یہ یسوع ہی ہے جو آپ لوگوں کے درمیان میں اتر کر آپ لوگوں سے کلام کرتا ہے. اور میں چاہتا ہوں میرے لیے نہیں بلکہ ہماری ٹیم کے لیے نہیں، پربھو یسوع مسیح ناصری کے نام میں تالیاں بجائیں، کیونکہ وہی قدرت اور جلال اور بزرگی والا ہے. ہاللیلویا. جب ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں، جب اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، تو خدا آسمان پر سے وہ اپنا کلام نازل فرما کر لوگوں کو شفا دیتا ہے. وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر زندگیوں کو تبدیل کرنے والا خدا ہے. اور وہی خدا وہ فرماتا ہے جہاں دو یتیم میرے نام میں جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں. یسوع ہمارے درمیان میں ہے، اور وہ زبردست خدا ہے. وہ ہواؤں کو تھما دینے والا خدا. اور یہ طوفان کیا چیز ہے، یہ بیماریاں کیا چیز ہے، وہ اس نے ابلیس کے بلبلا تماشا بنا دیا. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع زبردست ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. وہ زبردست خدا ہے جو اپنے لوگوں میں اترتا ہے، اور اپنے لوگوں کی خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے. وہ یسوع جو ہے، وہ جو کنواری مریم سے پیدا ہوا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، وہ جلال کا بادشاہ، وہ اپنے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کون میری بیٹی، کون میرا بیٹا غمزدہ ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا خلوت خانوں میں غم کھاتا ہے. اگر کوئی خدا کی طرف رجوع نہیں لاتا تو خدا اس کے لیے آنسو بہاتا ہے. اور خدا کا یہ بڑا فضل ہوا ہے کہ خدا نے یہ ممکن کر دیا کہ اس علاقے کے اندر، خوشبو کے اندر خدا کا کلام سنایا جائے. یہ یسوع کا فضل ہے. یسوع کے لیے تالیاں بجائیں. میرے عزیزو، میں 15-16 سال سے خداوند یسوع کو میں نے قبول کیا ہے، اور ہمارے خاندان میں پورے میرے باپ کے 5 بھائی تھے، اور ان میں کوئی بھی جو ہے وہ خدا کو کسی نے قبول نہیں کیا. اور میرے باپ نے تو سب سے بڑا کام کیا کہ وہ ایک پولیس مین تھا، تو اس نے جا کر کسی علاقے میں نواب شاہ سندھ میں اس نے مذہب ہی چینج کر دیا.
اور ہمیں کوئی کرسچینٹی کا معلوم نہیں، کوئی خدا کا علم نہیں ہے، اور اتنی بڑی ہمارے گھر کے اندر قرض تھی کہ میرا بھائی جو میرے باپ کی جگہ پر پولیس میں بھرتی ہوا تو وہ ایک جوان بھائی میرا فوت ہو گیا، اور اس کے بعد میری بہن جوان میری بہن وہ فوت ہو گئی، اور خدا نے ہمارے گھر پر بڑا رحم کر دیا، خدا نے ہماری لعنت کو چینج کر دیا اور اس نے مجھے چن لیا تاکہ میں اپنے گھر کے لیے دعا کر سکوں، اور کلام کہتا ہے تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میں خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، میں خدا کے بارے میں کوئی مجھے بتانے والا نہیں تھا، لیکن خدا چن رہا ہے، خدا کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ خدا زبردست ہے۔ اور میرے باپ کے 5 بھائی اور ان کی اولادیں جو تھی میرے وسیلہ سے وہ سب تبدیل ہو گئی، وہ سب جو ہیں خدا یسوع کو انہوں نے قبول کر لیا، اور ہمارے گھر میں نجات آ گئی، ہمارے گھر میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی، اور آج خوشپور کے اندر خدا ایک نیا کام کرنے کو ہے۔ ان 5 دنوں کے اندر خدا خوشپور کے ایک ایک گھر کے اندر بڑی تبدیلیوں کو لانے والا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے متی رسول کی انجیل نکالیں۔ ہاللویا۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ متی رسول کی انجیل میں سے 8واں باب اور اس کی 21 آیت میں یوں لکھا ہے، اور ایک شاگرد نے اس سے کہا، اے خداون مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو مردے دفن کرنے دے۔ یسوع نے اس سے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے خداون مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے باپ کو دفن کر لوں، جس نے میری پرورش کی ہے، جس نے مجھے اتنا بڑا کر دیا ہے، میں اسے دفن کراؤں، اسے مل لاؤں۔ خداوند نے کہا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دے، تو میرے ساتھ چل۔ یسوع زبردست ہے، وہ جانتا ہے۔ جو مسیح یسوع کو نہیں جانتے وہ مردہ حالت کے اندر ہیں، جو یسوع کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے وہ مردہ حالت کے اندر ہیں۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ ہاللویا۔ اگر خدا کا بیٹا یسوع ہماری زندگی کے اندر ہے تو ہم لائق ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم مر جائیں گے تو بھی زندہ رہیں گے۔ ہاللویا۔ کلام مقدس امثال کی کتاب میں لکھا ہے، صادق کی موت گراں قدر ہے، وہ صادق کی موت گراں قدر ہے، وہ مرنے پر بھی امیدوار ہے، اس کے لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اور مقدس ایوب کہتا ہے، میرا مخلصی دینے والا تو زندہ ہے، میرا مخلصی دینے والا مجھے زندہ ہے۔ اور یوں کہتا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کرتا ہے کہ میں اس کی مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بڑھا دیتا ہے، جو اس کے ہیں، جو اس کے نام کے امیدوار ہیں، خدا ان کو بلاتا ہے جنہیں خدا نے بلایا۔ ہاللویا۔ تیرا شکر ہو، تھینک یو لارڈ۔ بیٹھ جائیں بھائی سارے، میرے پیارے بھائیوں۔ یسوع مسیح جو تھا، ہاللویا، جب وہ بنی اسرائیل میں آیا اور اس نے 12 لوگوں کو چنا، خداوند یسوع مسیح نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چنا تاکہ وہ آسمان کی بادشاہت کے گواہ ٹھہرے، وہ آسمانی بادشاہت کی خبر کو پھیلا دیں۔ یہ اتنی ضروری ہے آسمان کی بادشاہت کہ اس کا خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک گھر کے اندر خدا کی بادشاہت کی خبر پھیل جائے۔ اور یسوع نے 12 شاگردوں کو چنا جو کچھ مچھیرے تھے، جن کے بدن سے ان کے کپڑوں سے مچھلی کے بدبو آتی ہے، اور کچھ لوگ مسول کی چنگی پر بیٹھے ہوئے ہیں
اور کچھ لوگ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جنہیں لوگوں نے رد کر دیا، وہ لوگ جو ان پڑھ لوگ ہیں جن سے لوگ کترا کر چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو خدا نے چنا. اور ان میں سے ایک شخص یہودا تھا جو خدا کے ساتھ چلتا، اور وہ خدا کی جماعت کے اندر خزانچی تھا. وہ چندے کی تھیلی اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتا رہا. یسوع کی جتنی خدمت 300 برس کی تھی، وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا، اور خدا کے اس نے بڑے عجائب کو دیکھا. اور اس نے دیکھا کہ یسوع کی پوشاک چھو لینے سے اس کے اندر سے قدرت نکلتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو چھوتے ہیں تو اس کے اندر سے قدرت نکلتی ہے. اس نے دیکھا کہ وہ گراسینوں کے علاقہ میں اترتا ہے تو وہاں پر بدرو گرفتہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. خداوند کی شان بڑی زبردست ہے، اور وہ اس کے نام سے بدروہوں کو نکالتے اور بیماروں کو دیکھتا ہے کہ بڑے چنگے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اس کا دل خدا کے ساتھ خالص نہ تھا. وہ خدا سے اس کا دل جو تھا، اس کا دل وہ روپے پیسے کی طرف لگا ہوا تھا. اس نے بڑے معجزے دیکھے، وہ خداوند کے ساتھ رہا، لیکن بدقسمتی سے وہ اسے جان نہ سکا، وہ اس کی قدرت کو جان نہ سکا، کیونکہ وہ یہ نہ جان سکا کہ یہ زندگی کا بہتا سوتا ہے، یہ جلال کا بادشاہ ہے، جہاں سے جاتا ہے زندگی کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں. ہاللویا! لیکن میرے عزیزو، میرے خدا کے پیارے لوگوں، خوشبر کے لوگوں، پیاری بیٹیوں، وہ شخص خداوند کو نہ جان سکا، وہ خدا کی قدرت کو نہ جان سکا، اور اس نے 30 روپے میں یسوع کو بیچ ڈالا، اپنے محبوب خداوند کو بیچ ڈالا. ہاللویا! وہ خداوند یسوع نے اس پر کہا کہ افسوس ہے اس پر تو نہ پیدا ہوتا، اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ شخص جو ہے وہ یسوع کے ساتھ رہا، اور اس نے بڑی اس کی قدرت کو دیکھا، لیکن وہ یسوع کو اپنے شخصی طور پر اپنے اندر نہ اتار سکا، اور وہ ہلاک ہو گیا. میرے عزیزو، ایسے ہی آج بہت سی زندگیاں ہیں، ایسی ہی بہت سی زندگیاں ہیں جو خدا کو اوپر سے جانتی ہیں، اور اپنا ان کا شخصی تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے. ہم اس لیے آپ کے گاؤں میں آئے ہیں کہ آپ رسم و رواجوں کو چھوڑ کر خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں لے لے. اس نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا. دروازہ میں ہوں، یسوع ہے دروازہ، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی اور رستہ نہیں ہے جس سے ہم داخل ہو سکے. یسوع ہی کلام مقدس خدا کا الہام یہ کہتا ہے کہ وہ باپ کے دائنی طرف بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے. وہ سردار کاہن کے طور پر ہماری شفاعت کرتا ہے، اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی ایسی پرسنالٹی موجود نہیں ہے، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے. کوئی آدمیوں کو دوسرا نام بخشا نہیں گیا، ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے پربھو یسوع نام. یسوع اپنے نام کی قدرت کو جانتا ہے. ہاللویا! میرے پیارے عزیزو، خداوند کو اپنی زندگی میں لے لیں، خداوند آپ کو بدل دے گا. وہ جس جگہ پر آ جاتا ہے وہ بدل جاتی ہے، وہ زندگیاں بدل جاتی ہیں. وہاں پر پررونق مسا آ جاتا ہے، وہاں پر گنچے کھل اٹھتے ہیں. جب خدا آ جاتا ہے تو ہرنیاں چونکڑی بھرنے لگ پڑتی ہیں، اور پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلتے ہیں. جب خدا آ جاتا ہے، جب کسی کی زندگی میں خدا آ جاتا ہے تو نیا زبردست کام ہو جاتا ہے. زکریا جو وہ خدا کو دیکھنے کا مشتاق تھا، وہ یسوع کو دیکھنے کا مشتاق تھا.
وہ گولر کے درخت پر چڑھ گیا، اور یسوع دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، اور اس نے کہا اے زکئی میں آج تیرے گھر میں جاؤں گا۔ وہ خوشی سے اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور اس نے سارا اس نے کا آدھا مال جو اس نے ناجائز لیا تھا وہ اس نے نکال دیا۔ اس نے کہا، یسوع نے کہا یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ خدا ہماری زندگیوں میں نجات بخشنا چاہتا ہے۔ یہ خوشی کا پیغام جو ہے اس میں خدا کا آسمانی پیغام ہے۔ میری پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں، اس پیغام کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، کیونکہ کلام میں مقدس میں لکھا ہے عالم بالا پر تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے خدا راضی ہے صلح۔ وہ صلح کا شہزادہ، اس نے ہم سے صلح کر لی، اس نے اپنے جسم پر کوڑے کھائے ہیں، اس نے اپنا خون بہایا ہے ہماری خاطر، تاکہ ہم اس کے ہو جائیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ کلام مقدس کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ آج بھی موقع ہے، اپنی زندگیاں خدا کو دے دیجئے۔ جب مقدس ہاللویا ابراہیم سے خدا نے کلام کیا تو ابراہیم جو تھا وہ اپنے باپ تارا کے گھر میں رہا کرتا تھا، اور جب اس نے ایک دن، کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اس کا باپ جو تھا وہ بت بنایا کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ باپ یہ بت جو ہیں یہ بول نہیں سکتے، میں انہیں توڑ دیتا ہوں۔ اس نے سارے بتوں کو توڑ دیا، کیونکہ بت جو ہے ہمیں کچھ دے نہیں سکتے، چاہے کسی کا بھی بت کیوں نہ ہو، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ پکار کر سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں، کیونکہ وہ بت ہیں۔ لیکن خدا، اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ مجھے خدا مل جائے، اور جب خدا اسے ملا تو اس نے کہا کہ تو اپنے وطن اور رشتے ناطے داروں کو چھوڑ کر میرے ساتھ چل پڑ۔ اور اس کے اندر یہ پہلے سے خواہش تھی، وہ بتوں سے تنگ آیا ہوا تھا، خدا اس کو جانتا تھا کہ میں اسے بلاؤں گا، وہ اسے آزماتا رہا، اور جب خدا نے اسے اب بلایا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر خدا کے پیچھے چل گیا۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی یوں ہی کرنا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اعمال 2 باب میں، اس نے کہا کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچائے رکھو۔ جب خدا کو کوئی قبول کرتا ہے تو خدا ان لوگوں میں سے نکال لیتا ہے، وہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا ان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تم دنیا کے نور ہو، اور خدا جو ہے ہمیں نور کہتا ہے، اور ہم لوگوں سے مختلف ہیں کیونکہ ہمارے اندر خدا رہتا ہے ہماری زندگیوں میں، اور کوئی طوفان ہمارا سامنا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، کوئی بیماری، ہر طرح کی لا علاج بیماری جو ہے وہ یسوع کے آگے ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ یسوع ہمارے اندر ہے۔ جو دنیا میں ہے وہ جو ہمارے اندر ہے وہ دنیا سے بڑا ہے، وہ ہمارے اندر ہے، اور یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیجئے۔ میرے عزیزوں، یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، نہ ہی آپ ان رسمی دعاؤں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ خدا کے حضور میں وہ لوگ، ان کی دعائیں جو ہیں وہ گناہ گنی جاتی ہیں، وہ جو خدا سے دور ہیں۔ ایک شخص کو آپ کا میں بتاتا ہوں کلام مقدس میں، متی کی انجیل اور اس کے 19 باب میں اس کا ذکر ہے۔ ایک شخص، ایک بڑا مالدار شخص ہے، اور وہ شریعت کو ماننے والا شخص ہے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، اور نہ ہی وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، نہ ہی وہ گالیاں دیتا ہے، نہ ہی وہ چوری کرتا ہے، نہ ہی وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے، لیکن اس یسوع کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں کون سی ایسی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع کو اس پر پیار آیا، اور یسوع نے کہا کہ جا اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے چل۔
یسوع نے کیا کہا؟ جا اپنا سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے چل، اپنا سب کچھ غریبوں کو دے دے اور تو میرے پیچھے چل اور آسمان پر تجھے بڑا خزانہ ملے گا۔ لیکن وہ شخص بڑا اداس ہو کر چلا گیا۔ وہ شخص حکموں کو جانتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ ساری شریعت کو ماننے والا ہے، لیکن وہ یسوع کے خدا کے بارے میں لا علم ہے۔ اسی طرح آج بھی بہت سی زندگیاں ہیں جو دعائیں کرتی ہیں، رٹی رٹائی دعائیں جو ہیں وہ آسمان پر نہیں جا سکتی۔ ایسی دعائیں خدا نفرت انگیز سمجھتا ہے۔ مذہبی لوگوں نے پہلے بھی خداوند کو ریجیکٹ کیا ہے اور آج بھی مذہبی لوگوں سے خدا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا وہی میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ رومیو 8 باب میں لکھا ہے وہی میرے بیٹے اور میرے بیٹیاں ہیں جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں۔ اپنے آپ کو خداوند میں پیش کر دیجیے۔ اور یہ شخص جو ہے یہ حکموں کو ماننے والا شخص ہے، یہ شریعت کا پابند ہے، لیکن ایک بات کی اس میں کمی ہے، شریعت کو کبھی کسی نے پورا نہیں کیا۔ شریعت جو ہے وہ ہمیں لعنتی ٹھہراتی ہے، لیکن کامل ہمیں یسوع کرتا ہے، کاملیت ہمیں یسوع دیتا ہے۔ اگر ہم اب وہ یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیں تو ہم مفت نجات پا جائیں گے، ہمارے گناہ مٹ جائیں گے۔ اور یہ شخص کلام ہسٹری بتاتی ہے کہ جب روم نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ شخص ان کے پیروں کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ اس کی دولت اسے بچا نہ سکی، یہ مارا گیا، رومی سپاہیوں کے پیروں کے نیچے کچلا گیا، اور اس کی کوئی پکار سننے والا نہ تھا، اور اس کی ریاست جو ہے یہ اسے بچا نہ سکی، اس کا پیسہ جو ہے وہ اسے بچا نہ سکا۔ ایک ہی شخصیت ہے جسے اس نے ریجیکٹ کر دیا، اس نے آسمانی خزانے کو ریجیکٹ کر دیا، اور مقدس پطرس رسول نے کہا ہم تیری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع نے کہا آسمان کی بادشاہت میں ہمیشہ کی زندگی، اس نے کہا کہ زمین پر 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی۔ ہاللویا! وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آج خوشپور میں اترا ہے تاکہ خوشپور کے لوگوں کو آزاد کر دے۔ وہ جکڑے ہوئے کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اور مذہبی لیڈروں، سنو، خدا کا کلام سنو۔ ہر طرح کی جکڑن سے خدا کو اپنے دل میں لے لیجئے۔ میں اس گاؤں میں صبح 5 بجے اٹھا اور میں پاسٹر پرویز سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم غیر قوموں کے مذہبوں کی آواز صبح کانوں میں سنتے ہیں، اور یہ کیسا مسیح گاؤں ہے جہاں صبح سویرے خدا کی آواز کانوں میں نہیں آتی، یہ سپیکر بند کیے ہوئے ہیں، یہ فضاؤں میں یسوع کا نام گونجا نہیں جا رہا۔ وہ مہان ہے، اس کا نام کیوں نہیں گونجا جا رہا؟ اے مذہبی لیڈروں، خداوند میں آ جاؤ، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ کوئی بت جو ہے وہ بچا نہیں سکتا، کوئی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی، کوئی 14 مقاموں میں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ایک ہی ہستی ہے، اسے اپنی زندگی میں لے لیجئے۔ بنی اسرائیل جو ہیں خدا کے، انہوں نے بارہا ریجیکٹ کیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا بڑی قدرت کے ساتھ، بڑے زورے بازو کے ساتھ انہیں مصر سے نکال لایا، اور انہوں نے بڑے بڑے عجائب کو دیکھا، بہت عجائب انہوں نے دیکھے۔ انہوں نے من کے اولے مصریوں کے اوپر برستے ہوئے دیکھے، مصریوں کے گھر جو ہیں وہ من اولوں سے تباہ ہو گئے، لیکن جشن کا علاقہ محفوظ رہا، جہاں اسرائیلی تھے وہ علاقہ محفوظ رہا، کیونکہ یسوع کا ہاتھ ان پر تھا۔ ہاللویا! اگر آپ یسوع کے اندر ہیں، یسوع آپ کو محفوظ رکھے گا۔ کوئی ہتھیار آپ کے خلاف بنا نہیں ہے، کوئی تلوار آپ کے خلاف چل نہیں سکتی، کوئی تیر آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا، کیونکہ زندگی کا بہتا سوتا آپ کی زندگیوں کے اندر ہے۔ اور خدا
اور انہوں نے بڑے بڑے عجائب دیکھے. انہوں نے مصریوں کے پلوٹوں کو مرتا ہوا دیکھا. انہوں نے دریائے یردن کو خون بنتے ہوئے دیکھا. انہوں نے سمندر کو 2 ٹکڑے بنتے ہوئے دیکھا. انہوں نے آسمانی من کو کھایا. لیکن انہوں نے مریبا کے علاقہ میں موسیٰ سے شکایت کی کہ ہم مارے جاتے ہیں, ہم پانی نہیں ہے, ہمیں پانی پلا دے. وہ گلا شکا بڑبڑانے لگے. وہ کہتے اور الزام لگاتے ہیں موسیٰ پر, بڑبڑاتے ہیں, لیکن وہ خدا نے خشک چٹانوں میں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, وہ 6 لاکھ لوگ تھے جنہیں مقدس موسیٰ نکال کر لایا, لیکن وہ 6 لاکھ لوگوں کا شخصی تعلق خدا کے ساتھ نہ تھا. وہ کوئی بھی شخص جو ہے خدا کو پورے طور پر نہ جانتا تھا. اور وہ سب ڈھیر ہو گئے, وہ سب مارے گئے بیابان کے اندر. وہ سب کے سب, کیونکہ انہوں نے خدا کی قدرت کو تو جان لیا لیکن خدا کے لائق اس کی پرستش نہ کی, اور خدا نے انہیں ہلاک کر دیا. خدا چاہتا ہے کہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے. میرے عزیزو, ایک ہی وسیلہ ہے, ایک ہی جو اور کسی کے وسیلہ سے آسمان پر دعا نہیں جا سکتی, اور وہ ہے یسوع مسیح ناصری. وہ جو زندگی کا زبردست خداوند ہے وہ آج آپ کے درمیان میں ہے. اپنے دل اسے دے دیجئے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں. وہ ابن آدم جو ہے وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. وہ آپ لوگوں کو ہمیں اس لیے اس نے لے کر آیا ہے کہ تاکہ آپ نئے طور پر چل سکے, نئی زندگی کو پہن لیں. اپنے آپ کو چیک کریں. اب آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. میری پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں, کیا ہم نے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے؟ اور پالوس رومیو کے خط اس کے 12ویں باب میں منت کرتا ہے, التماس کرتا ہے, کہتا ہے میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو. اپنے بدن اسے دے دیجئے. ہاللیلویہ. خدا یہاں پر موجود ہے جس نے اس بارش کو روک دیا, اس طوفان کو روک دیا. وہ آپ کو یہاں پر نجات دینے کے لیے اترا ہے. میری پیاری بہنوں, اپنے دلوں کو خداوند کو دے دیجئے. اور یہ موقع ہے, اپنے دل خداوند کو دے دیجئے, اپنا خدا کو اپنے زندگی میں لے لیجئے تاکہ آپ شادمان رہیں, اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دیجئے. ہاللیلویہ. خداوند نے کہا کہ تو میرے پیچھے چل. یسوع کے ساتھ جانا ہے, یسوع کے ساتھ جانا ہے. ہاللیلویہ. اس نے کہا تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آئیے اب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. ہاللیلویہ. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی پاسٹر صاحب سے کہ وہ آئیں, بھائی عدنان, اور دعا میں رہنمائی کریں. ہاللیلویہ. سب آنکھیں بند ہو. ہم نے خدا کے کلام کو سنا ہے کہ کوئی اور ہمیں بچا نہیں سکتا, ایک یسوع ہے. آئیں اس کے قدموں میں جھک جائیں, یسوع کے چرنوں میں جھک جائیں اور اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر لیں. اپنی زندگیوں کو خداوند کے تابع کر دیں. اگر آپ کو شفا کی ضرورت ہے, شفا مل جائے گی کیونکہ خداوند آ گیا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. پریز لارڈ, پریز لارڈ. ہاللیلویہ. اگر کوئی بیمار ہے اور دعا کروانا چاہتا ہے وہ اپنے قدموں پر